دین کا علم سیکھنا، اللہ کا دھیان والا ذکر کرنا اور آپس کے اخلاق بہتر سے بہتر بنانا. چند ایک باتیں، ویسے زیادہ وقت ادھر گزر گیا. اخلاق بھی ایسی چیز ہے کہ پورا بیان ہی اخلاق پہ کرتا، لیکن وہ بھی بہت ضروری تھا، ورنہ حاجت اس کی ہے اس وقت کہ پورا بیان ہی اخلاق پہ ہوتا تاکہ پتہ چلتا انسانوں کی کس طرح زندگی سنورتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اب چند ایک حدیثیں بتاتا ہوں. ان اللہ کریم یحب الکرم، اللہ جل جلالہ کریم ہے، کرم کرنے کو پسند کرتے. ایک حدیث میں ہے ان اللہ کریم یحب الکرماء، اللہ سبحانہ و تعالی کریم ہے، کریم لوگوں کو پسند کرتا ہے. کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرے یا تھوڑا مانگنے والے کو زیادہ عطا کرے، اس کو کریم کہتے ہیں. شہد کی پیالی لینے آ گئی لیث رحمہ اللہ کے پاس، آپ نے مشکیزہ ہی دے دی. کہنے والے نے کہا وہ تو پیالی لینے آئی تھی تھوڑا سا. انہوں نے کہا وہ اپنی حاجت کے بقدر لینے آئی، ہمیں جو اللہ نے دیا ہے ہم نے اس کے بقدر دیا. شہد کی مشق دے دی پیالی مانگنے والی کو، اس کو کریم کہتے ہیں. کریم کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر کے بھاگ گیا، لوگ پیچھے بھاگے، یہ پکڑائی اتنا دی نکل گیا. آگے چل کے ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے لوگ قتل کرتے ہیں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اس نے دروازہ کھولا اور اندر چھپا لیا. اس کے پاس گھر والے کے پاس ایک گھوڑا تھا، ذبح کر کے گوشت بنا کے اس میں مسافر کو کھلا دیا. ابھی فارغ ہوا، کچھ بندے آئے اس گھر والے کے پاس کہ تیرے بھائی کو ایک بندہ اس شکل کا اس کپڑوں والا قتل کر کے بھاگ گیا، ہم بہت بھاگے لیکن ہم سے نکل گیا. علامتیں جو بتلائیں وہ وہی تھیں جو اندر والے بندے میں، جو بندہ اندر چھپایا ہوا تھا مکان میں. انہوں نے کہا تو بھی تلاش کر اس قاتل کو، ہم بھی کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا. ان کو واپس بھیج. رات کو اس اندر والے آدمی کو کہا دیکھ جس بندے کو تو قتل کر کے آیا ہے وہ میرا بھائی ہے، ابھی ابھی بندے مجھے بتا کے گئے. اب تو ایسا کر، تو وہ لوگ تجھے پکڑیں گے تو قتل کریں گے، تو کسی طرف دور دراز علاقے میں بھاگ جا. مشکل یہ ہے کہ میرے پاس اب سواری ہے کوئی نہیں، ورنہ میں تجھے بھاگ جانے کے لیے گھوڑا بھی دے. ایک میرے پاس گھوڑا تھا، وہ ذبح کر کے میں نے تجھے کھلا دیا. اب میرے پاس دوسرا گھوڑا کوئی نہیں، اگر میرے پاس کوئی دوسرا گھوڑا ہوتا تجھے بھاگ جانے کے لیے گھوڑا دے دیتا. اس کو کہتے ہیں کریم. اللہ جل جلالہ کریم ہے، کریم لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ جل جلالہ کریم ہے، کرم کرنے کو پسند کرتا ہے. ان اللہ عفو یحب العفو، ایک حدیث ہے اللہ جل جلالہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. ایک حدیث ہے ان اللہ محسن یحب الاحسان، اللہ پاک احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے کو پسند کرتا ہے. ایک حدیث ہے ان اللہ محسن فاحسنوا، اللہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، تم بھی احسان کیا کرو. ایک حدیث ہے ان اللہ جواد یحب الجود، اللہ پاک سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. ایک حدیث میں ہے من یغفر یغفر اللہ له، جو معاف کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. ایک حدیث ہے من یعفو یعفو اللہ عنہ، جو درگزر کرے لوگوں سے اللہ اس سے درگزر کرتا ہے. ایک حدیث میں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. ایک حدیث میں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا، اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. ایک حدیث میں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو مومن کا پردہ ڈالے، اس کا عیب چھپائے، اللہ اس کے دنیا میں بھی آخرت میں بھی عیب چھپائے گا. ایک حدیث میں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی مومن کی پریشانی، گھبراہٹ،
دور کر دے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں، گھبراہٹیں دور کرے گا۔ ہمیں تو کسی نے یہ اخلاق بتایا ہی نہ، ورنہ یہ اخلاق ساری دنیا میں ہم پھیلاتے، ساری دنیا کے جھگڑے ختم ہو جاتے، ساری دنیا کی بے چینیاں ختم ہو جاتی۔ ہم نے معاف کرنا سیکھا ہی۔ ایک حدیث میں ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں اخلاق میں۔ ایک حدیث میں اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، بہت وزنی چیز بندے کے اعمال نامے میں اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ ایک حدیث میں ہے ایک آدمی کو اللہ نے صرف اس لیے بخش دیا، غفر اللہ لرجل ممن کان قبلکم، اللہ نے اسی لیے بخش دیا، کان سہلا اذا باع، یہ سہولت کرتا تھا جب بیچتا تھا، وکان سہلا اذا اشترى، سہولت کرتا تھا جب خریدتا تھا، کان سہلا اذا اقتضى، یہ سہولت کرتا تھا جب دی ہوئی چیز کے پیسوں کا مطالبہ کرتا۔ ایک حدیث میں ہے حرم علی النار، آگ پر حرام کر دیا گیا، کل حین، ہر آسانی والا، لین، ہر نرم آدمی، سہلن، ہر سہولتیں دینے والا، اور سہلن قریب، جو لوگوں کے قریب رہتا ہو، لوگ اس کے قریب ہوں، وہ لوگوں کے قریب ہو، آگ پر حرام ہے۔ اب ہم لوگوں کے لیے سہولتیں کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے نرم بن جانے اور لوگوں کے قریب ہو جانے، اللہ کی آگ اس بندے پر حرام ہے۔ اب سوچ کے بتاؤ، یہ اخلاق ساری دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رحیما بالعیال، آپ اپنے گھر والوں پہ بڑے رحیم و کریم تھے۔ ایک حدیث میں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، وأنا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ ایک حدیث میں خیرکم خیرکم لنسائکم، تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہو۔ میں آپ سارے مجمع سے کہتا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر بن جاؤں، گھر والوں کے ساتھ کرخ سخت کرخت ایسے ہرگز نہ بنے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے بارے میں ما کان ینتقم لنفسہ ابدا، آپ اپنے نفس کے بارے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے۔ ایک حدیث میں ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا بیدہ قط، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی چیز کو مارا ہی نہیں، لا رجلا ولا امرأة ولا شیئا، نہ کسی مرد کو مارا، نہ کسی عورت کو مارا، نہ کسی اور چیز کو، یعنی جانور تک کو نہیں مارا۔ ہم کہاں بیٹھے، ہم کہاں بیٹھے؟ 10 سال اپنے خادم کو یہ لفظ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، کیوں کا لفظ خادم پر 10 سال نہیں بولا۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں کیوں کا لفظ نہ بولوں اپنے گھر والوں پر اور کسی پر پھر بھی کبھی سال میں 6 مہینے میں کبھی نہ کبھی نکل ہی جاتا ہے۔ پھر روتا ہوں کہ پھر نیت کرتا ہوں کہ اب نہیں کہنا، کیوں کا لفظ نہیں کہنا، پھر کیا ہو جاتا۔ قربان جاؤں پاک پیغمبر علیہ السلام پر 10 سال خادم کو کیوں کا لفظ نہیں کہا۔ کوئی شان ہو سکتی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام؟ ہم نے اصل میں یہ اخلاق پھیلائے ہی نہیں دنیا میں، ورنہ ساری دنیا آپس میں رحیم و کریم ہوتی، نہ کوئی جھگڑا ہوتا، نہ فساد ہوتا، ہر ایک دوسرے کی خدمت کرتا، ہر ایک دوسرے پہ قربان ہوتا۔ اس لیے گزارش ہے اللہ کے راستے میں پھریں اور پاک پیغمبر علیہ السلام والے پاکیزہ طریقے ساری دنیا میں پھیلاویں، ہو مسلمان اور ہو دہشت گرد، یہ ہو برف اور ہو یہ جلانے والی، مومن اور دہشت گرد یہ ضدین جمع کر رہے ہیں، اور میرے والا اس کے مجرم میں اور آپ ہیں۔ ناراض ہونے تو ہو جاؤ، نہیں ہونا تو نہ، مہربانی کرو تو تمہاری مہربانی۔
ہم نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق پھیلائے ہی نہیں. پاک پیغمبر علیہ السلام تو یوں ارشاد فرمانے یوں ارشاد فرمانے کہ وہ آدمی لا خیر فی من لا یرجا خیرہ، اس میں بھلائی ہے ہی نہیں جس سے بھلائی کی توقع نہ ہو. خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. وشرکم من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، تم میں شریر آدمی وہ ہے جس سے بھلائی کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. وہ شریر آدمی ہو مسلمان اور ہو دہشت گرد. مومن اس سے ساری دنیا کو خیر پھیلتی. ہم نے ایمان نہ سیکھا، نہ سکھانے کی محنت کی، نہ حضور کے اخلاق سیکھے، نہ لوگوں کو بتائے. حضور تو سن لو دھیان سے، آئی گئی بات، وقت لگ جائے گا 2-4 منٹ اور، لیکن کہنی ہے یہ بات. پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سن لو دھیان سے. میں بھی سنوں، آپ بھی سنو، میں بھی محتاج ہوں، بہت ہی محتاج ہوں. آپ کا ارشاد گرامی، الا من ظلم معاہدا، خبردار جس نے کسی ذمی کافر پر ظلم کیا، او انتقصہ، یا اس کی کوئی حق تلفی کی، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس منہ، یا اس سے کوئی چیز لے لی اس کے دل کی خوشی کے بغیر، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس غیر مسلم کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کافر کا حمایتی وکیل بن کر مسلمان کے خلاف جھگڑا کروں گا. اے مسلمان، تو نے کافر پہ ظلم کیوں کیا؟ اس کا مال اس کی رضا کے بغیر کیوں لیا؟ حق تلفی کیوں کی تھی؟ اور اس کی قوت سے زیادہ اس پہ بوجھ کیوں ڈالا؟ کوئی ایسی مثال بتائے، کوئی قوم، کوئی مذہب، یہودی، نصرانی، مجوسی، پارسی، ہندو، سکھ، کوئی قوم یہ بتائے اس کے رہبر نے یہ کہا ہو کہ میں اپنے کے خلاف دوسرے کی حمایت میں کیس لڑوں گا اللہ کی عدالت میں جس نے کسی کو ستایا. کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا.